بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، مجھے یقین ہے آپ کو انتظار ہوگا کہ جلدی سے پارٹ 12 آ جائے، کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کر اب آج کل قصص القرآن پڑھنے کی۔ تو آئیے اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ابھی ہم جو پچھلی 2 ریکارڈنگز تھیں، یعنی جو پچھلی ہماری جو 2 سٹنگز تھیں، اس میں بھی ہم جو پڑھ رہے تھے وہ ٹاپک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے حوالے سے تھا، اور آج کی جو ہماری ریڈنگ ہے ابھی وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب ہیڈنگ ہے بت پرستوں کی سرزمین سے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت۔ اب آئیے، کیونکہ ہم نے وہ تو پڑھ لیا نا کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اب ہم اس سے آگے چل رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے واقعے اور اس خطرناک مرحلے سے ان کی معجزانہ نجات نے نمرود کے ارکان حکومت کو لرزہ براندام کر دیا۔ تو نمرود تو بالکل حواس باختہ ہو گیا، کیونکہ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک فتنہ کھڑا کرنے والا اور نفاق ڈالنے والا جوان نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اب ایک خدائی رہبر اور بہادر رہبر کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے تمام تر طاقت و وسائل کے باوجود اس کے خلاف جنگ کی ہمت رکھتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام ان حالات میں اس شہر اور اس ملک میں رہے تو اپنی باتوں اور قوی منطق اور بے نظیر شجاعت کے ساتھ مسلمہ طور پر اس جابر، خودسر اور خود غرض حکومت کے لیے ایک خطرے کا مرکز بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہر حالت میں اس سرزمین سے چلا جانا چاہیے۔ اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں اپنی رسالت کا کام اس سرزمین میں انجام دے چکے تھے۔ وہ حکومت کی بنیادوں پر یک بعد دیگرے چکنا چور کرنے والی ضربیں لگا چکے تھے، اس سرزمین پر ایمان و آگہی کا بیج بو چکے تھے۔ اب صرف ایک مدت کی ضرورت تھی کہ جس سے یہ بیج آہستہ آہستہ برابر ہو اور بت پرستی کی بساط الٹ جائے۔ اب ان کے لیے بھی مفید یہی تھا کہ یہاں سے کسی دوسری سرزمین کی طرف چلے جائیں اور اپنی رسالت کے کام کو وہاں بھی عملی شکل دیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ لوط، یعنی کہ جو آپ کے بھتیجے تھے، اور اپنی بیوی سارہ اور احتمالاً مومنین کے ایک چھوٹے سے گروہ کو ساتھ لے کر اس سرزمین میں سے شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما میں کہ ہم نے ابراہیم اور لوط کو ایسی سرزمین کی طرف نجات دی کہ جسے ہم نے سارے جہان والوں کے لیے برکتوں والا بنایا تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 کا ہم نے حصہ پڑھا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اگرچہ قرآن میں اس سرزمین کا نام صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی بارکنا پر توجہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہی شام کی سرزمین ہے، جو ظاہری اعتبار سے بھی پربرکت اور زرخیز اور سرسبز و شاداب ہے، اور معنوی لحاظ سے بھی، کیونکہ وہ انبیاء کی پرورش کا مرکز تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہجرت خود اپنے آپ کی تھی، یا نمرود کی حکومت نے انہیں جلا وطن کیا، یا یہ دونوں ہی صورتیں واقع ہوئیں۔ اس بارے میں تفاسیر و روایات میں مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان کا مجموعی مفہوم یہی ہے کہ ایک طرف تو نمرود اور اس کے ارکان نے حکومت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے انہیں اس سرزمین سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام بھی اس سرزمین میں اپنی رسالت کا کام تقریباً مکمل کر چکے تھے، اور اب کسی دوسرے علاقے میں جانے کے خواہاں تھے کہ دعوت توحید کو وہاں بھی پھیلائیں، خصوصاً بابل میں باقی رہنے سے ممکن تھا کہ آپ کی جان چلی جاتی اور آپ کی عالمی دعوت نامکمل رہ جاتی۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ جس وقت نمرود نے یہ ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس سرزمین سے جلا وطن کر دے، تو اس نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھیڑیں اور ان کا سارا مال ضبط کر لیا جائے اور وہ اکیلے ہی یہاں سے باہر جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ میری عمر بھر کی کمائی ہے، اگر تم میرا مال لینا چاہتے ہو تو میری اس عمر کو جو میں نے اس سرزمین میں گزاری ہے مجھے واپس دے دو۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ حکومت کے قاضیوں میں سے ایک اس بارے میں فیصلہ دے۔ قاضی نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مال لے لیا جائے اور جو عمر انہوں نے اس سرزمین میں خرچ کی ہے وہ انہیں واپس کر دی جائے۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 92 پر۔ لکھا ہے جس وقت نمرود اس واقعے سے آگاہ ہوا تو اس نے بہادر قاضی کی
کے حقیقی مفہوم کو سمجھ لیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مال اور اس کی بھیڑیں انہیں واپس کر دی جائیں تاکہ وہ انہیں ساتھ لے جائیں، اور کہا انورٹڈ کاما میں کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ یہاں رہ گیا تو وہ ہمارے دین و آئین کو خراب کر دے گا اور ہمارے خداؤں کو نقصان پہنچائے گا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے۔ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دریا کے کنارے ایک مردار پڑا ہوا دیکھا، اس کا کچھ حصہ دریا کے اندر اور کچھ باہر تھا۔ دریا اور خشکی کے جانور دونوں طرف سے اسے کھا رہے تھے، بلکہ کھاتے کھاتے ایک دوسرے سے لڑنے لگے تھے۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلے کی فکر میں ڈال دیا جس کی کیفیت سب تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ہے موت کے بعد مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہی انسانی جسم کے ساتھ ہوا اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کا جز بن جائے تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا؟ جبکہ وہاں انسان جسم کے ساتھ ہوا ہو اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کا جز بھی بن جائے تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا؟ جبکہ وہاں انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدایا مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں دل کو تسلی ہو جائے۔ تو خداوند متعال نے حکم دیا، 4 پرندے لے لو اور ان کا گوشت ایک دوسرے سے ملا دو، پھر اس سارے گوشت کے کئی حصے کر دو اور ہر حصے کو ایک پہاڑ پر رکھ دو۔ اس کے بعد ان پرندوں کو پکارو کہ میدان حشر کا منظر دیکھ سکو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو انتہائی حیرت کے ساتھ دیکھا کہ پرندوں کے اجزاء مختلف مقامات سے جمع ہو کر ان کے پاس آ گئے اور ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ خدایا مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ فرمایا، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ کہنے لگے، کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ یہ بات ہے تو 4 پرندے انتخاب کر لو، ذبح کرنے کے بعد انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لو، پھر ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو اور پھر ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو اور پھر انہیں پکارو، وہ تیزی سے تمہارے پاس آئیں گے، اور جان لو کہ خدا عذاب اور غالب اور حکیم ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کا حصہ ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ مردوں کے اجزائے بدن کو بھی جانتا ہے اور انہیں جمع کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا۔ اب لکھا ہے چند اہم نکات، آئیے پڑھتے ہیں۔ یہ جو اہم نکات ہیں اس میں وہ 3 نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1، 4 پرندے۔ اس میں شک نہیں کہ مذکورہ 4 پرندے مختلف قسم کے پرندوں میں سے تھے، کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ہر ایک کے اجزاء اس کے اصلی بدن میں واپس آئیں، اور یہ مختلف قسم کے ہونے کی صورت میں ہی ظاہر ہو سکتا تھا۔ روایت کے مطابق وہ 4 پرندے اس طرح تھے: مور، مرغ، کبوتر اور کوا، جو کہ کئی پہلوؤں سے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ بعض ان پرندوں کو انسانوں کی مختلف صفات اور جذبات کا مظہر سمجھتے ہیں۔ اب ہم آگے لکھا ہے کہ ہم آگے پیج 93 پر لکھا ہے، مور خود نمائی، زیبائش اور تکبر کا مظہر ہے۔ مرغ شدید جنسی میلانات کا مظہر ہے۔ کبوتر لہو و لعب اور کھیل کود کا مظہر ہے۔ اور کوا لمبی چوڑی آرزوؤں اور تمناؤں کا مظہر ہے۔ اچھا، اب یہ ہم نے پڑھ لیا، چند اہم نکات میں سے پہلا نقطہ پڑھ لیا۔ اب دوسرا نقطہ آیا ہے کہ پہاڑوں کی تعداد۔ لکھا ہے جن پہاڑوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے اجزاء رکھے تھے ان کی تعداد کی صراحت قرآن حکیم میں نہیں ہے، لیکن روایت اہل بیت علیہ السلام میں یہ تعداد 10 بتائی گئی ہے، اور اس کا حوالہ حاشیے میں دیا گیا ہے کہ اسی لیے بعض روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کر جائے کہ اس کے مال کا ایک جز فلاں سلسلے میں صرف کرنا ہے اور اس کی مقدار معین نہ کر جائے تو مال کا 10واں حصہ دینا کافی ہے۔ آئیے اب ہم آگے ہیں، جو نکات بیان کیے تھے 2 پڑھ لیے تھے، پہلا 4 پرندوں کا، دوسرا پہاڑوں کی تعداد کا، اور تیسرا لکھا ہے واقعہ کب رونما ہوا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں تھے یا جب شام چلے آئے تھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ شام میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ سرزمین بابل میں پہاڑ نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ نقطے سارے ختم ہو گئے۔ اب لکھا ہے، ہیڈنگ ہے اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کو منتقل کرنے کا حکم۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے سالہ سال گزر گئے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس صالح فرزند کے انتظار اور خواہش میں زندگی بسر کرتے رہے۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار مجھے ایک فرزند صالح عطا فرما۔
اچھا، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 سے 41 تک ہے کہ انہوں نے دعا کی. اس کے بعد لکھا ہے آخرکار خدا نے ان کی دعا قبول کر لی. پھر انہیں اسماعیل علیہ السلام اور پھر اسحاق علیہ السلام مزاحمت فرمائے کہ جن میں سے ہر ایک بزرگ پیغمبر اور صاحب منزلت تھے. آئیے آگے جانتے ہیں. آپ نے اپنی کنیز ہاجرہ کو اپنی بیوی بنا لیا تھا. اس سے انہیں اسماعیل جیسا بیٹا نصیب ہوا. آپ کی پہلی بیوی سارہ نے ان سے حسد کیا. یہی حسد سبب بنا کہ آپ ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے کو حکم خدا سے فلسطین لے کر مکے کی جلتی ہوئی سنگلاخ پہاڑوں کی سرزمین میں لے گئے. یہ وہ علاقہ تھا جہاں پانی کی ایک بوند بھی دستیاب نہ تھی. آپ حکم خدا سے ایک عظیم امتحان سے گزرتے ہوئے انہیں وہاں چھوڑ کر واپس فلسطین آ گئے. وہاں چشمہ زمزم پیدا ہوا. اس اثنا میں جرہم قبیلہ جرہم قبیلہ ادھر سے گزرا. اس نے جناب ہاجرہ سے وہاں قیام کی اجازت چاہی. گویا واقعات کا ایک طولانی سلسلہ ہے کہ جو اس علاقے کی آبادی کا باعث بنا. آگے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تھی کہ اس جگہ کو آباد اور پربرکت شہر بنا دے اور لوگوں کے دل میری اولاد کی طرف مائل کر دے. ان کی اولاد وہاں پھلنے پھولنے لگی. اچھا، اب یہ اس حوالے سے اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو حوالہ ہے سورہ صافات آیت نمبر 100، یہ جو ہم نے ابھی پڑھا. آگے لکھا ہے یہ بات جاذب نظر ہے کہ بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور شیرخوار اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ کر واپس جانا چاہتے تھے تو جناب ہاجرہ نے فریاد کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو کس نے حکم دیا ہے کہ ہمیں کسی ایسی جگہ پر چھوڑ جائیں کہ جہاں نہ کوئی سبزہ ہے، نہ دودھ دینے والا کوئی جانور، یہاں تک کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہے. آپ پھر بھی ہمیں بغیر زاد توشہ اور مونس و مددگار کے چھوڑے جا رہے ہیں. آئیے سامعین پیج 94 پہ آ جاتے ہیں. جی، اب دیکھیے حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا. حضرت ابراہیم نے مختصر سا جواب دیا کہ میرے پروردگار نے مجھے یہی حکم دیا ہے. ہاجرہ نے یہ سنا تو کہنے لگی اگر ایسا ہے تو پھر خدا ہرگز ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑے گا. ابراہیم علیہ السلام نے حکم خدا کی اطاعت کی اور انہیں سرزمین مکہ میں لے گئے جو ایسی خشک اور بے آب و گیا تھی کہ وہاں کی کسی بھی پرندے کا بھی نام و نشان نہ تھا. جب ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر تنہا واپس ہو لیے تو ان کی اہلیہ رونے لگی کہ ایک عورت اور ایک شیرخوار بچہ اس بے آب و گیا ہمیں بیابان میں کیا کریں گے. اس خاتون کے گرم آنسو اور ادھر بچے کا نالا و فریاد، گریہ و زاری، اس منظر نے ابراہیم علیہ السلام کا دل ہلا کے رکھ دیا. انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا خداوندا، میں تیرے حکم پر اپنی بیوی اور بچے کو اس جلا دینے والے بے آب و گیا بیابان میں تنہا چھوڑ رہا ہوں تاکہ تیرا نام بلند اور تیرا گھر آباد ہو. یہ کہہ کر غم و اندو اور شدید محبت کے عالم میں الوداع ہوئے. زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ماں کے پاس آب و غذا کا جو توشہ تھا ختم ہو گیا اور اس کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا. شیرخوار بچے کی بیتابی اور تیزواد عین تذرہ داری نے ماں کو ایسا مضطرب کر دیا کہ وہ اپنی پیاس بھول گئی. وہ اپنی پانی کی تلاش میں اٹھ کھڑی ہوئی اور پہلے کوہ صفا کے قریب پہنچ گئی تو پانی کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا. سراب کی چمک نے اسے کوہ مروہ کی طرف کھینچا تو وہ اس کی طرف دوڑی لیکن وہاں بھی پانی نہ ملا. وہاں ویسی چمک صفا پر دکھائی دی تو پلٹ کر آئی. زندگی کی بقا اور موت کے مقابلے کے لیے اس نے 7 چکر لگائے. آخر شیر خواب بچہ زندگی کی آخری سانسیں لینے لگا کہ اچانک اس کے پاؤں کے پاس انتہائی تعجب خیز طریقے سے زمزم کا چشمہ ابلنے لگا. ماں اور بچے نے پانی پیا اور موت جو یقینی ہو گئی تھی اس سے بچ نکلے. پھر لکھا ہے کہ زمزم کا پانی گویا آب حیات تھا. ہر طرف سے پرندے اس چشمے کی طرف آنے لگے. قافلوں نے پرندوں کی پرواز دیکھی تو اپنے رخ کو اس طرف موڑ دیا اور ظاہراً ایک چھوٹے سے خاندان کی فداکاری کے صلے میں ایک عظیم مرکز وجود میں آ گیا. آگے لکھا ہے کہ معاف کیجیے گا، آج خانہ خدا کے پاس اس خاتون اور اس کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کا مسکن ہے. ہر سال تقریباً 20 لاکھ افراد اطراف عالم سے آتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسکن کو، جسے مقام اسماعیل کہتے ہیں، اپنے طواف میں شامل کریں. گویا اس خاتون اور اس کے بیٹے کے مدفن کو طواف کعبہ کا یا حج کا
جز سمجھیں۔ تو سامعین اب ہم چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی طرف، اور یہ لکھا ہے اسماعیل علیہ السلام قربان گاہ میں۔ آئیے یہ قصہ جانتے ہیں قصص القرآن کی زبانی۔ لکھا ہے اسماعیل علیہ السلام کا سن یعنی کہ سال 13 سال کا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب اور حیرت انگیز خواب دیکھا۔ یہ خواب ایک عظیم الشان پیغمبر کے لیے ایک اور آزمائش کو بیان کرتا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں خدا کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربان کریں اور اسے ذبح کریں۔ ابراہیم علیہ السلام وحشت زدہ خواب سے بیدار ہوئے، اور وہ جانتے تھے کہ پیغمبروں کے خواب حقیقت اور شیطانی وسوسوں سے دور ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 2 راتوں میں بھی یہی خواب دیکھا جو اس امر کے لازم ہونے اور اسے جلد انجام دینے کے لیے تاکید تھی۔ پیج 95 پہ ہم آگے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ شب ترویح یعنی کہ 8 ذی الحج کی رات یہ خواب دیکھا، اور عرفہ اور عید قربان یعنی 9ویں اور 10ویں ذی الحج کی راتوں میں بھی خواب کا تکرار ہوا۔ لہٰذا اب ان کے لیے ذرا سا بھی شک باقی نہ رہا کہ یہ خدا کا قطعی فرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو بارہا امتحان خداوندی کی گرم بھٹی سے سرفراز ہو کر باہر آ چکے تھے، اس دفعہ بھی چاہیے کہ بحر عشق میں کود پڑیں اور خداوند عالم کے فرمان کے سامنے سر جھکا دیں، اور اس فرزند کو کہ جس کے انتظار میں عمر کا ایک حصہ گزار دیا تھا اور اب وہ ایک آبرومند نوجوان تھا، اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں۔ لیکن ضروری ہے کہ ہر چیز سے پہلے اپنے فرزند کو اس کام کے لیے آمادہ کریں۔ لہٰذا اس کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے میرے بیٹے، انورٹڈ کاما میں، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب دیکھو تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ الفاظ ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 102۔ بیٹا بھی تو اظہار پیشہ باپ کا وجود اس کا ایک حصہ تھا، اور جس نے صبر و استقامت اور ایمان کا درس اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی اسی مکتب سے پڑھا تھا، اس نے خوشی خوشی خلوص دل کے ساتھ اس فرمان الہی کا استقبال کیا اور صراحت اور قاطعیت کے ساتھ کہا، انورٹڈ کاما، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ یہ الفاظ ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 102 ہی کا حصہ ہے۔ پھر لکھا ہے، میری طرف سے بالکل مطمئن رہیے، یا پھر انورٹڈ کاما میں ہے جو کہ سورہ صافات ہی کی آیت نمبر 102 کا باقی حصہ ہے۔ لکھا ہے کہ انشاءاللہ آپ میری طرف سے بالکل مطمئن رہیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ آئیے سامعین آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، باپ اور بیٹے کی یہ باتیں کس قدر معنی خیز ہیں اور کتنی باریکیاں اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک طرف تو باپ 13 سالہ بیٹے کے سامنے اسے ذبح کرنے کی بات بڑی صراحت کے ساتھ کرتا ہے اور اس سے اس کی رائے معلوم کرتا ہے، اس کے لیے مستقل شخصیت اور ارادے کی آزادی کا قائل ہوتا ہے۔ وہ ہرگز اپنے بیٹے کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا اور اسے اندھیرے میں رکھتے ہوئے امتحان کے اس عظیم میدان میں آنے کی دعوت نہیں دیتا۔ وہ چاہتا ہے کہ بیٹا بھی اس عظیم امتحان میں پورے خلوص دل کے ساتھ شریک کرے اور باپ کی طرح تسلیم و رضا کا مزہ چکھے۔ دوسری جانب بیٹا بھی یہ چاہتا ہے کہ باپ اپنے عزم و ارادے میں پکا اور مضبوط رہے۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھے ذبح کریں، بلکہ کہتا ہے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے بجا لائیں۔ میں اس کے امر و فرمان کے سامنے سر تسلیم خم ہوں۔ خصوصاً باپ کو یا ابتا یعنی ابا جان کہہ کر مخاطب کرتا ہے، تاکہ اس بات کی نشاندہی کر دے کہ اس مسئلے پر جذبات فرزند و پدر کا سوئی کی نوک کے برابر بھی اثر نہیں، کیونکہ فرمان خدا ہر چیز پر حاکم ہے۔ اور تیسری طرف سے پروردگار کی بارگاہ میں مراتب آداب کی اعلیٰ ترین طریقے سے پاسداری کرتا ہے، ہرگز اپنے ایمان اور عزم و ارادے کی قوت پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ خدا کی مشیت اور اس کے ارادے پر تکیہ کرتا ہے اور اس عبادت کے ساتھ اس سے پامردی اور استقامت کی توفیق چاہتا ہے۔ اس طرح سے باپ بھی اور بیٹا بھی اس عظیم آزمائش کے پہلے مرحلے کو مکمل کامیابی کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ ہے شیطانی وسوسہ۔ سامعین، شیطان نے تو کہا تھا نا وسوسے میں آنا ہے، اس نے ڈالنا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اس حوالے سے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، شیطان نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میدان سے کامیاب ہو کر نہ نکلیں۔ کبھی وہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ کے پاس جاتا اور ان سے کہنے لگا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارادہ کیا ہے، اور وہ چاہتا کہ آج اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ یہ شیطان نے کہا ماں ہاجرہ سے۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 96 پر۔ اچھا، اب آپ آگے چلیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہاجرہ نے کہا کہ دور ہو جا، محال اور
نہ ہونے والی بات نہ کر، کیونکہ وہ تو بہت مہربان ہے، اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ اصولاً کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ شیطان نے اپنے وسوسے کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ خدا نے اسے حکم دیا ہے۔ حاجرہ نے کہا اگر خدا نے اسے حکم دیا ہے تو پھر اسے اطاعت کرنا چاہیے، اور سوائے رضا و تسلیم کے کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ پھر شیطان ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں ورغلانے لگا۔ ان سے بھی اسے کچھ حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم و رضا کا پیکر پایا۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا ابراہیم علیہ السلام، جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ شیطانی خواب ہے، تم شیطان کی اطاعت نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نور ایمان اور نور نبوت کے پرتو میں اسے پہچان لیا اور چلا کر کہا دور ہو جائے شیطان، خود میرے پاس سے دور ہو جا۔ پھر لکھا ہے کہ ایک حدیث میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے مشعر الحرام میم شین عین رے الف لام ہیرے الف میم، یہ ورڈ جو مشعر الحرام ہے یہ انورٹڈ کام میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ پہلے مشعر الحرام میں آئے تاکہ بیٹے کی قربانی دیں، تو شیطان ان کے پیچھے دوڑا۔ وہ جمرہ اولا یعنی جیم میم رے ہے اور الف اور لام چھوٹی ہے اس پہ کھڑا زبر، اور یہ جمرہ اولا بھی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے وہ جمرہ اولا کے پاس آئے، شیطان کو دیکھا، اس کو 7 پتھر مارے، اس کے بعد وہاں سے جمرہ دوم پر آئے اور وہاں شیطان کو دیکھا تو دوبارہ 7 پتھر اسے مارے، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ میں آئے تو 7 اور پتھر اسے مارے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سے مایوس کر دیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے میری والدہ کو سلام کہنا۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ ایک بیٹے کا۔ آئیے اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس دوران کیا کیا حالات پیش آئے قرآن نے انہیں تشریح کے ساتھ بیان نہیں کیا، اور صرف اس عجیب ماجرے کی نہایت حساس پہلو اس کے ذکر کیے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ فداکار بیٹے نے اس بنا پر کہ باپ کی اس ماموریت کے انجام دہی میں مدد کرے اور ماں کے رنج و اندوہ میں کمی کرے، جس وقت وہ اسے سرزمین منا کے خشک اور جلا دینے والے گرم پہاڑوں کے درمیان قربان گاہ ملائے، تو باپ سے کہا ابا جان رسی کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیجئے تاکہ میں فرمان خداوندی کے اجرا کے وقت ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس سے میرے اجر میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ تو ابا جان چھری تیز کر لیجئے اور تیزی کے ساتھ میرے گلے پر چلائیے کہ اسے برداشت کرنا مجھ پر بھی اور آپ پر بھی زیادہ آسان ہو جائے۔ ابا جان میرا کرتا پہلے ہی میرے بدن سے اتار لیجئے تاکہ وہ خون آلود نہ ہو، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میری ماں اسے دیکھے تو دامن صبر اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ اور پھر مزید کہا کہ میرا سلام میری ماں کو پہنچا دیجئے گا، اور اگر کوئی امر مانے نہ ہو تو میرا کرتا اس کے لیے لے جائیے، جو اس کی تسلی خاطر اور تسکین کا باعث بنے گا، کیونکہ وہ اس سے بیٹے کی خوشبو سونگھے گی، اور جس وقت دل بے قرار ہوگا تو اسے اپنی آغوش میں لے لے گی، اس طرح سے یہ اس کے درد دل میں تخفیف کا باعث ہوگا۔ تو سامعین اب ہم پیج 97 پہ آ گئے ہیں اور نئی ہیڈنگ ہے۔ ہیڈنگ کیا ہے؟ باپ بیٹے ایک دوسرے سے مل کر رونے لگے۔ بہت جذباتی لگ رہا ہے اس کے آگے جو ہم پڑھیں گے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آخر وہ حساس لمحے آن پہنچے جب فرمان الہی کی تعمیل ہونا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کے مقام تسلیم کو دیکھا، اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اس کے رخساروں کے بوسے لیے، اور اس گھڑی دونوں رونے لگے۔ ایسا گریہ تھا کہ ان کے جذبات اور لقائے خدا کے لیے ان کا شوق ظاہر ہوتا تھا۔ قرآن میں مختصر اور معانی خیز عبارت میں صرف اتنی سی بات قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ جب دونوں آمادہ و تیار ہو گئے اور باپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا لیا، اور یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ ہم نے الفاظ پڑھے سورہ صافات کی آیت نمبر 103 کے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن یہاں پر اختصار کے ساتھ گزر گیا ہے اور سننے والے کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے احساسات کی موجوں کے ساتھ قصے کو سمجھے۔ بعض نے یہ کہا کہ طلحہ للجبین سے مراد یہ تھی کہ پیشانی خود اس کی فرمائش پر زمین پر رکھی کہ مبادا ان کی نگاہ بیٹے کے چہرے پر پڑے اور پدری جذبات جوش میں آ جائیں اور فرمان خدا کے اجرا میں مانے ہو جائیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے چہرے کو خاک پر رکھا اور چھری کو حرکت دی اور تیزی اور طاقت کے ساتھ اسے بیٹے کے گلے پر پھیر دیا، جبکہ ان کی روح ہیجان میں تھی اور صرف عشق خدا ہی انہیں اپنی راہ میں کسی شک کے بغیر آگے بڑھا رہا تھا۔ لیکن تیز دھار جیسی
تیزدار چھری نے بیٹے کے لطیف و نازک گلے پر معمولی سا بھی اثر نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں ڈوب گئے، دوبارہ چھری کو چلایا لیکن پھر بھی وہ کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ہاں، خلیل تو کہتے ہیں کہ کاٹ، لیکن خداوند جلیل یہ حکم دے رہا ہے کہ نہ کاٹ، اور چھری تو صرف اسی کی فرما بردار ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں قرآن ایک مختصر اور معنی خیز جملے کے ساتھ انتظار کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ اس وقت ہم نے ندا دی اور پکار کر کہا کہ اے ابراہیم، خواب میں جو حکم تمہیں دیا گیا تھا وہ تم نے پورا کر دیا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 104 ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ہم ہی انہیں امتحان میں کامیابی کی توفیق دیتے ہیں اور ہم ایسا بھی نہیں ہونے دیں گے کہ ان کا فرزند دل بند ان کے ہاتھ ہی سے چلا جائے۔ ہاں، جو شخص سر تاپا ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے اور اس نے نیکی کو اعلیٰ حد تک پہنچا دیا ہے، اس کے سوا اور کوئی جزا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مزید کہا، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ بے شک یہ اہم اور آشکار امتحان ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ الفاظ بھی سورہ صافات کی آیت نمبر 106 کے ہم پڑھ رہے تھے۔ لکھا ہے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، وہ بھی نیک اور لائق بیٹا، اس باپ کے لیے جس نے ایک عمر ایسے فرزند کے انتظار میں گزاری ہو، آسان کام نہیں ہے۔ ایسے فرزند کی یاد کس طرح دل سے نکال سکتا ہے؟ اس سے بھی بالا تر یہ کہ وہ انتہائی تسلیم و رضا کے ساتھ ماتھے پر شکن لائے بغیر ایسے فرمان کی تعمیل کے لیے آگے بڑھے اور اس کے تمام مقدمات کو آخری مرحلے تک پہنچا دے، اس طور پر کہ روحانی اور عملی آمادگی کے لحاظ سے کوئی کسر باقی نہ چھوڑے۔ تو سامعین، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، یعنی کہ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 98 پر۔ آئیے آگے پڑھتے، لکھا ہے اس سے بھی بڑھ کر عجیب اس فرمان کے آگے اس نوجوان کی عطا شعری کی انتہا تو دیکھیے کہ وہ خوشی خوشی اطمینان قلب کے ساتھ پروردگار کے لطف سے اس کے ارادے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ذبح کے استقبال میں آگے بڑھا۔ اچھا سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے جبرائیل علیہ السلام کی فریاد تکبیر۔ لکھا ہے جس وقت یہ کام انجام پا چکا تو جبرائیل علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے پکار کر کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور عظیم فداکار باپ نے بھی کہا، اللہ اکبر والحمد۔ اور یہ ان تکبیروں کے مشابہ ہے جو ہم عید قربان کے دن پڑھتے ہیں۔ جو عظیم، یہ میں نے اس کو غلط پڑھ دیا، یہ جو تھا کہ اور عظیم فداکار باپ نے بھی کہا، اللہ اکبر واللہ الحمد، یہ ہے۔ اچھا چلیے اب آگے لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اسلامی روایات میں عید الاضحیٰ کے بارے میں جو احکام آئے ہیں ان میں کچھ مخصوص تکبیریں ہیں جو وہ تمام مسلمان پڑھتے ہیں، چاہے وہ مراسم حج میں شریک ہوں اور یا منی میں موجود ہوں، اور چاہے دوسرے مقامات پر ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ جو منی میں ہیں وہ ان نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں جن سے پہلی عید کے دن کی نماز ظہر ہے، اور جو منی میں نہیں ہوتے وہ ان نمازوں کے بعد تکرار کرتے ہیں، اور ان تکبیرات کی صورت اس طرح سے ہے۔ اچھا آئیے اس کے میں لکھا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ اچھا اس کے بعد پھر لکھا ہے، جس وقت ہم اس حکم کا اس حدیث کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھتے ہیں جسے ہم پہلے نقل کر چکے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکبیریں حقیقت میں جبرائیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی تکبیروں کا مجموعہ ہیں، اور کچھ اس پر اضافہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم آزمائش میں کامیابی کی یاد لوگوں کی نظروں میں زندہ کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو ایک ہی پیغام الہی دیتے ہیں، چاہے وہ منی میں ہوں یا منی کے علاوہ دوسرے مقامات پر۔ اور یہ جو ہم نے پڑھا، یہ سورہ ہجرات کی آیت نمبر 51 کے کچھ حصے کو پڑھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے ذبح عظیم۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ لیکن اس غرض سے کہ ابراہیم علیہ السلام کا پروگرام بھی نامکمل نہ رہ جائے اور خدا کی بارگاہ میں ان کی طرف سے قربانی بھی ہو جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی آرزو بھی پوری ہو جائے، خدا نے ایک بہت بڑا مینڈھا بھیج دیا تاکہ بیٹے کی جگہ اس کی قربانی کریں اور مراسم حج اور سرزمین منی میں آنے والے لوگوں کے لیے اپنی سنت چھوڑ جائیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ذبح عظیم کو اس کا فدیہ
قرار دیا. اچھا اب یہ چیز ہے، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 107 میں ہمیں ملے گی، اور اس بارے میں کہ اس ذبح کی عظمت کس لحاظ سے تھی، جسمانی اور ظاہری لحاظ سے، یا اس جہت سے کہ فرزند ابراہیم علیہ السلام کا فدیہ تھی، یا اس لحاظ سے کہ خدا کی راہ میں اور خدا کے لیے تھی، یہ اس لحاظ سے کہ قربانی خدا کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھیجی گئی تھی. اچھا جی، اب لکھا ہے کہ اس ذبح کی عظمت کی ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال زیادہ وسعت پا رہی ہے. اس وقت ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد میں 20 لاکھ سے زیادہ منا میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور یاد کو زندہ کیا جاتا ہے. مفسرین نے اس سلسلے میں بہت کچھ کہا، لیکن کوئی معنی نہیں کہ یہ تمام جہات ذبح عظیم میں جمع ہوں اور وہ مختلف جہات سے عظمت کی حامل ہو. آگے ہیں پیج 99 کے اوپر لکھا ہے وہ بہت بڑا مینڈھا ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح دیا گیا. اس بارے میں زیادہ تر اس بات کی کہ معتقد ہیں کہ اسے جبرائیل علیہ السلام لائے تھے. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ منا کے پہاڑوں کے دامن سے نیچے اترا تھا. بہرحال جو کچھ بھی تھا خدا کے حکم سے اور اس کے ارادے سے تھا. خدا نے نہ صرف اس دن کے عظیم امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کی تعریف و توصیف کی، بلکہ اس کی یاد کو جاویدانی بنا دیا. اور جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے انورٹڈ کاموں میں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے نیک نام کو بعد کی امتوں میں باقی رہنے والا بنایا، انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 108. پھر ہے وہ آنے والی سب نسلوں اور لوگوں کے لیے نمونہ اور تمام پاک باز اور کوئے دوست کے دل دادا عاشقوں کے لیے رہنما بن گئے، اور ہم ان کے طرز عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے حج کی سنت کے طور پر جاویدانی بنا دیا. اور دوبارہ پڑھتے ہیں اور ہم نے ان کے طرز عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے حج کی سنت کے طور پر جاویدانی بنا دیا. اور وہ عظیم پیغمبروں کے باپ تھے، وہ امت اسلامی اور پیغمبر اسلام کے باپ تھے. اور پھر انورٹڈ کام میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام جو مخلص اور پاک باز تھے. اور انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. یہ سورہ صافات کی 109 آیت کا حصہ تھا. لکھا کہ ہاں ہم اس طرح سے نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. اور عظمت، اچھا یہاں پر یہ جو یہاں تک پڑھا یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 110 کا حصہ تھا. پھر لکھا ہے عظمت دنیا کا صلہ، تمام زمانوں میں باقی رہنے والا صلہ، خدائے بزرگ کے لائق درود و سلام کا صلہ ہے. تو سامعین اپنی اس ریڈنگ کے سفر کو یہاں روک دیتے ہیں. سفر نہیں رکا لیکن صرف ریکارڈنگ روک رہے ہیں، اور پھر آگے چلتے ہیں، اگلی ریکارڈنگ میں ملتے ہیں. چلیے آئیے، خدا حافظ، فی امان اللہ.